اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 77 اینڈ 78۔ اے ایمان والوں، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تم کو چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے۔ بس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ہر مرتبہ کئی طریقے سے کال کرتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مسلم، نان مسلم، ہر آدمی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہاں پر خاص کر جب یا ایھا الذین آمنوا جب بولتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہ خاص کر مسلمانوں کو ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب پرٹیکولرلی ان کے لیے کہا جا رہا ہے رکوع اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدہ کے معنی نماز پڑھنا ہے، نماز جس کو صلاۃ کہتے ہیں عربک میں، اور عام زبان میں ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن کہ تم نماز پڑھو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ حالانکہ نماز پڑھنا بھی عبادت کے اندر آتی ہے، اس کے علاوہ عبادت ایک بہت ہی بڑا ایک واس سبجیکٹ ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے جو اللہ نے کہہ دیا، بٹ اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ، صلاۃ کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت کے اندر آتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھلائی کا کام، ہر کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ بھلائی کا کام ہے۔ چاہے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، چاہے کسی کو پانی پلا دیا، چاہے کسی کا قرض آپ نے معاف کر دیا، کوئی آپ کے انڈر میں کوئی غلام تھا تو اس کو آزاد کر دیا، کوئی تکلیف میں تھا تو اس کو پریشانی کو دور کر دیا، یعنی تقریباً سارے بھلائی کا کام اللہ فرماتا ہے کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے، رکوع و سجدہ، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سارے کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ ان سارے کاموں سے تمہیں ہی فائدہ ہونے والا ہے واپس، اور تمہیں آخرت میں کامیاب ہونے والے ہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، صرف پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جب پھر معاملات، جب لوگ غلط راستے میں چلے جاتے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک نیا پیغمبر کو سلیکٹ کرتا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پھر میسیج کو پہنچاتا تھا۔ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر واپس نہیں آنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کام ہے وہ امت کو دے دیا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، جو امتی ہے، ان پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ یہ جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے، تاکہ لوگ بت پرستی، شیطان پرستی، جانور پرستی اور نیچر کی عبادت چھوڑ کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس میں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ اسی نے تم کو چنا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ پوری اتنی بڑی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
تمہیں چنا ہے، ایسے نہیں کہ جو ہے تم جو ہے بالکل ایسے ہی جو ہے ایک انفارچونیٹلی آ گئے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلیکٹڈ یو، یہ معنی میں ہے کہ خاص کر دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سلیکٹ کیا ہے، تم نے چنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی نے دین کے معاملے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اور دین بہت آسان ہے، کسی قسم کی تنگی مشکل اس کے اندر نہیں ہے۔ پریکٹیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پہ عمل کر کے بتا دیا ہے۔ آپ غور بھی کریں کہ کئی لوگ جو اپنے مذہب پہ ماننے والے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھیں گے کہ مطلب جو اتنا دور تم چل کے جاؤ، چپل وغیرہ نہیں پہنو، تم یہ کرو، تم ایسے رہو، شادی بالکل تم نہیں کرو، سنیاسی جس کو کہتے ہیں کہ بالکل سنیاس رہو، شادی ہی نہ کرو، اور پھر ایسے ہو جاؤ جیسے ننس جو لوگ ہوئے جو چرچ میں رہتے ہیں، کبھی شادی نہیں کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر بہت بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین میں کلیئر طریقے سے بتا دیا ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہے اسلام میں جو نہ فالو کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ ابراہیم کا دین، یہ جو دین ہے، یہ جو ریلیجن ہے، ایسا نہیں کہ 1400 سال کے پہلے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نہیں، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کا بھی وہی دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی وہی دین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہی دین تھا، یعنی جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں ایک ہی خدا تھا، ایک ہی رول تھا، پیغمبر بدلتے گئے بٹ دین ایک ہی تھا، رولز ریگولیشنز ایک ہی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کہ اسلام تو 1400 سال کے پہلے آیا، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے وہ 1400 سال کے پہلے آئے ہیں، بلکہ دین جب آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان دنیا کے اندر آئے ہیں تبھی سے دین وہی ہے، اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اسی دین کو فالو کیے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر طریقے سے بتا دیا کہ جو اس دین کو فالو کرے گا اس کا نام رہے گا مسلم۔ ابھی ہمارے پاس ایک عجیب پرابلم ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون سے ہیں تو وہ اپنی کوئی جماعت کا نام بولتا ہے کہ میں یہ جماعت کا ہوں، وہ جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں بولتا ہے۔ موسٹلی سارے لوگوں کو بولیں گے، وہ بولے گا میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، یا میں جو ہے دیوبندی ہوں، یا دنیا بھر کا جو ہے تبلیغی جماعت کا ہوں، یا کوئی بھی جماعت کا نام لے گا اور کوئی بھی جو ہے فرقے کا نام لے گا، مگر اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے لیے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ پورے جماعتوں کے نام لینے کے بعد پھر جب پوچھتے جائیں گے تب بولے گا کہ ہاں بھیا مسلمان ہوں۔ تو یہ جو ہے ایک طرف سے شرم کی بات ہے، یہ جو ہے ایک اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، کلیئر طریقے سے ڈٹ کے کہو کہ میں مسلم ہوں۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ باقی سارے جو جماعتوں کے نام ہیں، چاہے تبلیغی جماعت ہو یا دوسرے سارے کوئی بھی جماعت کا نام لے لو، جو ہے وہ بریلی جماعت ہو، دنیا بھر کی جماعت، ابھی تو انکاؤنٹیبل جماعتوں کا نام ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو جماعتوں کا نام سے پہلے یہ پہلا نام جو ہونا چاہیے وہ اللہ نے رکھا ہے، وہ مسلم ہے۔ اپنے آپ کو مسلم کہو، یہ اللہ نے نام رکھا ہے کہ میں مسلم ہوں، مگر لوگ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ مسلم بولنے کے لیے بہت ٹائم لگاتے ہیں، سارے جماعتوں کے نام گنواتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں اور کبھی کبھی بولتے بھی نہیں کہ مسلم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہ پیغمبر کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب وہ امت کو میسج پہنچا دیتے تھے تو وہ گواہ بن جاتے تھے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہنا کہ مجھے میسج نہیں پہنچا اللہ کا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبر کے سامنے کھڑ کے پوچھے گا کہ کیا تم نے میسج پہنچا دیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ گواہ بن جاتے ہیں پیغمبر کہ ہاں آپ نے جو میسج پہنچایا تھا
وہ ہم نے پہنچا دیا اس امت کو۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر کے بعد جو امت آئی ہے، وہ امت کو بھی یہ دعوت کا کام کرنا ہے، یعنی یہ دین کو پھیلانے کا کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانے کا، اس کے بارے میں رولز اور ریگولیشنز ہیں جو اللہ کا جو دین ہے وہ سمجھانے کا ایک وہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو کہ پیغمبر کو بھی ہے اور پیغمبر کو فالو کرنے والے امت کو بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم جو امت ہو تم بھی ایک گواہ ہو، یعنی قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، جن لوگوں کو تم یہ بات سمجھاؤ گے، تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ ایک امت ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پیغمبر گواہ بن رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہے کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنیں گے اور ان کی جو امتی ہیں وہ بھی گواہ بنیں گے۔ تو یہ کام کتنا بڑا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں الحمدللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم پہ دیا ہے۔ بس آگے اللہ فرماتا ہے بس نماز قائم کرو۔ دیکھو، نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، صلاۃ جس کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ قائم کب کرتے ہیں؟ کہ جب جم کے کرتے ہیں قائم کوئی بھی چیز۔ تو یہاں پر ڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کے معنی سارے مل کے نماز پڑھنا۔ تو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ موسٹلی جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے وہاں پر زکوٰۃ دینے کے لیے بھی کہا ہے۔ تو کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو ہے ہر نماز کے بعد کچھ اللہ کے راستے میں جو ہے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے۔ دنیا بھر کے جو ہے ولی اللہ کے نام چھوڑو، دنیا بھر کے جو ہے خرافات چھوڑو، دنیا بھر کے جو بابا ہیں ان کو چھوڑو، جانوروں کو چھوڑو، پتھروں کو چھوڑو، اور سارے جو خرافات کو چھوڑو۔ بس اللہ فرماتا ہے اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہ تمہارا مالک ہے، یعنی وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن تم نے جو دنیا کے اندر کام کیا ہے اس کا حساب و کتاب لے گا، تم اس کو پکڑو۔ مگر اللہ حفاظت فرمائے، اگین ہم کس کو پکڑ کے رکھے ہیں؟ کوئی بابا کو، کوئی کس کو؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری سب کی۔ کسی نے کس کو اللہ کو چھوڑ کے تو درگوں کو پکڑ کے رکھے ہیں، کوئی باباؤں کو پکڑ کے رکھا ہے، کوئی مولویوں کو پکڑ کے رکھا ہے، کوئی دنیا بھر کے جو ہے خرافات کو جو ہے لوگ یہ کر کے رکھے ہیں۔ تو سب کو چھوڑو، بس اللہ کو پکڑو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے۔ بس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار، یہ جو اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے کتنا اچھا مالک ہے، کتنا مددگار ہے۔ ان کو چھوڑ کے باقی جو ہے انسانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صحیح راستہ ہم کو جو ہے عطا کرے، مرنے سے پہلے اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ہم پہچانیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو